لیکن افغانستان میں ان کے خلاف کارروائی سے قبل تو یہ ضروری ہے نا کہ پاکستان کے اندر تو ان کے خلاف کارروائی مکمل ہونا. ابھی کل ڈی آئی خان ٹانک میں ٹی ٹی پی کے رہنما نے پوری ویڈیو ریلیز کی ہے اور کہا ہے کہ جی 5% ٹیکس جو ہے وہ یہاں کے تمام ٹھیکیداروں کو دینا ہوگا. تو وہ افغان طالبان کی رائے کی صداقت کو ثابت نہیں کرتی کہ جی ٹی ٹی پی پاکستان میں موجود ہے. کسی صورت میں کسی بھی گروہ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. کل مختلف مکاتب فکر کے علماء سے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور کوئی غالباً 2-3 گھنٹوں پہ محیط بڑی تفصیلی گفتگو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہوئی ہے. اس کو بھی بنیاد بناتے ہوئے میں نگران حکومت کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 انچ کے لیے بھی نہ پاکستان کی سرزمین کو اس قسم کے اقدامات کے لیے اس کی اجازت دی جائے گی. اور جہاں یہ ویڈیو کہیں پر اگر اپلوڈ ہوئی ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، درازندہ اور مختلف کئی علاقے بلوچستان کے کئی پشتون علاقوں پہ محیط کاروائیاں تسلسل کے ساتھ. یہ بات درست ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ میں ان تمام مکاتب فکر کے علماء نے ٹی ٹی پی سے متعلق، امارت اسلامی سے متعلق اور ریفیوجی سے متعلق آپ کی حکومت کی پالیسی کو انڈورس کیا ہے. میرے خیال میں اگر یہ علماء خود سامنے آ کے کہیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. بہرحال میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انہوں نے حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کی حمایت کی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ صرف طاقت کے استعمال پہ کیوں انسسٹ کرتے ہیں؟ مثلا افغان طالبان یہ کہتے ہیں، جب افغان طالبان کا معاملہ تھا تو ہم امریکہ کو کہتے تھے کہ آپ مذاکرات کریں ان سے. دوسرے گروہوں کا معاملہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں مذاکرات ہی مسئلے کا پائیدار حل ہیں. تو وہ کہتے ہیں طالبان کہ بھئی آپ اپنے ملک کے شہری ہیں، آپ کے لوگ ہیں، آپ ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں جی، جب ہم یہ کہتے تھے، میں خود بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ اور ٹی ٹی اے کے بیچ میں مذاکرات ہونے چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ ہم یہ سمجھتے تھے، جو کہ وقت نے صحیح ثابت کیا، کہ امریکن اور جو نیٹو فورسز تھی انہوں نے گھر جانا ہے. ہم کہاں جائیں؟ ہمارا یہی گھر ہے. تو جنہوں نے گھر جانا تھا اور جن کا گھر تھا ان کے بیچ میں مذاکرات کا کانٹیکس بھی درست تھا اور میرے خیال میں وہ ہوا بھی اور وہ ہونا بھی چاہیے تھا. ٹی ٹی پی اور ہمارے بیچ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرز زندگی باقی پاکستان اختیار کرے اور باقی پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے انداز میں زندگی جئیں گے. گھر ایک ہی ہے، یا تو ان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا. نہیں، یہ تو مذاکرات میں پتہ چلے گا نا کہ ان کی کیا شرائط ہیں. تو مذاکرات کرتی کیوں نہیں؟ آپ لوگ مطلق مذاکرات سے کیوں انکار؟ ہم مطلق مذاکرات سے قطعاً انکار نہیں کر رہے. میرے خیال میں ریاست جو ہے نا، ریاست سب سے پہلے تو کسی کو اگر یہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ واقعتاً سنجیدہ انداز میں ریاست کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہتھیار پھینکیں. ہتھیار انکنڈیشنل پھینکیں. وہ آپ کو کوئی شرائط کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرائط ہوں گی تو ہم ہتھیار اٹھائیں گے. ہتھیار کا اٹھانے کا جو جواز ہے وہی سراسر ناجائز ہے. جب وہ پہلا ناجائز کام سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کے بعد سوچا جائے گا کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں نہ کیے جائیں، کس حد تک کیے جائیں، کن کن نکات پہ کیے جائیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ بندوق کی نوک پہ یہ ریاست کو مذاکرات پہ مجبور کریں گے، میری ناچیز رائے، میں بہت عاجزانہ انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور کر لیں تو بہتر ہے. میں کچھ اور موضوعات کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن بھیم صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ حکومت چونکہ عالمی سطح پہ ریکگنائز نہیں ہے. اس سے پہلے اشرف غنی کی حکومت عالمی سطح پہ ریکگنائزڈ تھی، کرزئی کی حکومت بھی ریکگنائز تھی. طالبان نے ہتھیار پھینک کے نہیں تھے، ہتھیار ہاتھ میں رکھے تھے، اور اس وقت ان کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہو رہے تھے اور پاکستان اس کو پلیڈ کر رہا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو ہم ٹی ٹی پی سے کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مذاکرات سے قبل وہ ہتھیار پھینک؟ میں پہلے بھی اس نقطے کی وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ امریکہ اور جتنی قوتیں ہیں
یہ ان کا گھر نہیں ہے افغانستان، اور وہ باہر سے آئی ہوئی ہیں، اور گھر کی جو قوت ہے وہ ان کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ پاکستان ایک گھر ہے جو میرا ہے، اور ٹی ٹی پی بھی اس کو شیئر کرتی ہے۔ میں کہاں جاؤں اور ٹی ٹی پی کہاں تو بنا کے بات کر کے گھر لے آئے ہیں نا، وہ ان کا گھر ہے ٹی ٹی پی والوں کا، اپنے گھر واپس لے آئیں۔ گھر میں دیکھیں، ایک بھائی اٹھ کے اگر بہن کا قتل کر دیتا ہے یا دوسرے بھائی کا قتل کر دیتا ہے اور وہ پھر بھی بھائی بندی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے حقوق اسی طرح سبلنگز کے یا بھائی بہنوں کے ساتھ برابر ہوتے ہیں جس طرح ایک عام پیسفل بھائی کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔